وادی و جموں کے ونٹر زون اسکولوں میں دوبارہ دیکھنے کو ملی چہل پہل 2 مہینے کے زائد عرصے کے بعد اسکول دوبارہ ہوئے بحال اسکولی بچوں کا اساتذہ نے کیا والہانہ استقبال جموں کشمیر میں لوگ اور حکومت کے دوران خلے کو صرف عوامی نمائندگی کر سکتی ہے دور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے کیا ڈاکٹر کرن سنگھ کے بیان کا خیر مقدم کہا ہندوستان سب سے بڑا جمہوری ملک ہے جہاں جموں کشمیر واحد ڈیوٹی ہے جہاں پچھلے 4 سال سے لوگوں کو انتخابات سے رکھا جا رہا ہے محروم اور سری نگر میں تیز رفتار گاڑی سے ٹکرانے کے بعد پی ایس او کے ہتھیار سے حادثاتی طور چلی گولی بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی نے ماری تھی ٹکر بٹمالو پولیس اسٹیشن میں کیس درج معاملے کی تحقیقات شروع آداب السلام علیکم ناظرین آپ گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں اور اس وقت سپہر کے 4 بج رہے ہیں سپہر کے 4 بجے آپ اپنا من پسندیدہ پروگرام اسپیشل رپورٹ دیکھتے ہیں اور اسپیشل رپورٹ کا آج کا تازہ شمارہ لے کر آپ کا میزبان ساحل اقبال ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کرام اسپیشل رپورٹ کے آج کے شمارے میں بھی مختلف خبریں آنا چاہتی ہیں اور آج ہم جموں کشمیر اور اس کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر اور اس کے ساتھ ساتھ جموں کے جو ونٹر زون سکولز ہیں وہاں پر سکولز دوبارہ کھولنے کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مسئلہ مسائل وہیں سیاسی منظرنامے پر بھی آج اسپیشل رپورٹ کے شمارے میں ہماری نظر رہے گی تو چلیے شمارے کا آغاز کرتے ہیں اور آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جموں کشمیر یا یوں کہیں کہ وادی کشمیر میں دوبارہ سے سکول جو کھلے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ قریباً 2 مہینے تک سکول جو ہیں وہ سرمائی تعطیلات کے چلتے بند رہے اور اب وادی کشمیر اور جموں ڈویژن کے سرمائی علاقوں میں تمام سرکاری و تسلیم شدہ نجی اسکول آج 2 مہینے کی سرمائی تعطیلات کے بعد دوبارہ کھولے گئے ہیں جس کے چلتے آج اسکولوں میں دوبارہ چہل پہل دیکھنے کو ملی یاد رہے 5ویں جماعت تک کے اسکول 1 دسمبر 2022 سے موسم سرما کی تعطیلات کے لیے بند کر دیے گئے تھے اور اس کے بعد 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت کے طلبہ 12 دسمبر سے 28 فروری 2023 تک بند جو ہے ان کے لیے جو ہے چھٹیاں جو ہے وہ رکھی گئی تھی اور 9ویں سے 12ویں تک کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے موسم سرما کی تعطیلات 19 دسمبر سے 28 فروری 2023 تک کی گئی تھی اگرچہ 1 مارچ 2023 سے اسکول دوبارہ کھولے گئے تھے تاہم ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کے تدریسی عملے نے سرکاری حکم نامے کے مطابق 20 فروری 2023 سے ہی اپنے متعلقہ اسکولوں میں آنے والے امتحانات کی تیاری کے لیے انتظامات کرنے کے لیے پہلے ہی رپورٹ کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جو ایس ای ڈی ہے یعنی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان کی طرف سے پہلے ہی تمام چیف ایجوکیشن آفیسرز کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ 20 مارچ تک تمام جو جونیئر کلاسز کے ٹرم 2 امتحانات ہیں ان کی تکمیل کو یقینی بنائے تاکہ اسکولوں میں نئی تعلیمی سیشن کے لیے کلاسز کے کام کے بروقت آغاز کو یقینی بنایا جا سکے اسکولوں کے دوبارہ کھولنے کے پیش نظر ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے سری نگر میونسپل جو کونسل ہے اس کی حدود میں آنے والے اسکولوں کے اوقات صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک مقرر کیے گئے تھے جن کا اطلاق 1 مارچ یعنی آج سے ہی ہوا ہے اس حوالے سے پیش ہے یہ خاص رپورٹ جو کہ تیار کی ہے ہمارے سینئر ساتھی عرفان فاضل نے جنہوں نے بچوں سے بھی بات کی ہے اور آج کے دن کے حوالے سے جب 2 مہینے کے بعد بچے دوبارہ اسکولوں کی طرف واپس آئے تو کیا کچھ ماحول رہا آئیے دیکھتے ہیں کیا آپ نے پورے ونٹر بریک میں ہم نے اپنا یہ مارچ سیشن کا ریوائز کیا بہت بور ہو گئی ریوائز کرتے کرتے آپ بس نئے کلاس میں جائیں اور نیا سلیبس سٹارٹ کریں ایک نئے دن کی شروعات اور آج کووڈ نہیں ہے اور سب سے بڑی بات جب اسکول آئے تو اپنے اسٹوڈنٹس کے اپنے فرینڈس کے ساتھ کیا شیئر کیا آج پڑھائی کریں گے یا مستی کریں گے؟ نہیں آج پڑھائی نہیں آج مستی کریں گے اتنے دن بعد گھر میں پڑھ کے آلریڈی تنگ ہو گیا اب مستی کریں گے تھوڑی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اسکول آ کے اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں میری فرینڈس سے ملنے کے لیے میری ٹیچر سے ملنے کے لیے جو مجھے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اسکول جب آئے تو سب سے پہلے آپ نے کس کو وش کیا ٹیچر کو یا اپنے فرینڈس کو؟
ٹیچر کوئی آئی نہیں تھی تو پہلے میں نے اپنے فرینڈس کو وش کیا اینڈ دین میری ٹیچر مجھے آئی تو پھر میں نے اس کو بھی وش کیا. ونٹر بریک میں کیا کیا آپ نے؟ میں نے پڑھائی کی اور میں نے بہت ساری مستی بھی کی اور میں نے ڈرائنگ کی اور بہت مزے آئے مجھے گھر. آج فرسٹ ڈے اسکول میں پڑھائی ہوگی یا مستی ہوگی؟ وادی کشمیر میں پھر سے اسکول کی بہار اور ایک اچھی خاصی ونٹر بریک, اور ونٹر بریک کے بعد بچوں میں کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ. تقریباً 2 مہینے کے بعد جب اسکول کھلے تو بچے کافی زیادہ خوش ہیں. بچوں کا یہ ضرور ماننا ہے کہ ایک سائڈ سے سردیاں تو تھی مگر ساتھ ہی ساتھ جی ہاں ہم نے کام بھی کیا, ہوم ورک بھی کیا, مگر جو ایکسائٹمنٹ اور جو مسنگ پارٹ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اسپیشلی اسکول میں ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیا. مگر ان کا یہ ماننا ضرور ہے کہ اسکول چلے ہم, اور اسکول چلنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی تو ہوگی مگر آج دن پہلا ہے, مستی بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ خوشیاں بھی بانٹیں گے. گلستان نیوز کے لیے فردوس نجار کے ساتھ سعید عرفان فاضل کی رپورٹ. تو ناظرین ہمارے ساتھی سید عرفان فاضل سری نگر سے اس حوالے سے یعنی اسکول دوبارہ کھلنے کے حوالے سے تفصیلات پہنچا رہے تھے. وہیں آپ کو بتا دیں کہ وادی کے باقی اضلاع کے ساتھ ساتھ بارہمولہ میں بھی آج اسکول جب دوبارہ کھلے تو اسکولی بچوں کو جو ہے کافی خوش و خرم دیکھا گیا اور یونیفارم پہنے ہوئے دوبارہ سے اپنی اسکولوں کی جانب جاتے ہوئے انہیں دیکھا گیا, جہاں اساتذہ نے ان کا والہانہ استقبال کیا ہے. اس حوالے سے بارہمولہ سے آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ. کا منظور حنفیہ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول آزاد گنج بارہمولہ میں پڑھتی ہوں اور کلاس 7 میں. بہت اچھی خوشی ہے ہماری, ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں. ہم 3 منتھس کے بعد اسکول آئے اور ہم بہت خوش ہیں. اپنے فرینڈس سے ملے, اپنی ٹیچرس سے ملے. ہم نے سب کچھ کمپلیٹ کیا. اب انشاءاللہ ہمارے ایگزامز بھی ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اب اچھے سے ہم ایگزامز بھی دیں گے. میں آج بہت خوش ہوں. ہم اپنے ٹیچر سے ملے, اپنے فرینڈ سے ملے, بہت ایکسائٹیڈ تھے ہم اسکول کے لیے. آج آئے تو اپنے فرینڈ سے ملے, ٹیچر سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہمیں. سلیبس جو دیا گیا تھا کیا وہ کمپلیٹ؟ جی ہمیں ملے تھے جتنے منتھس ان میں سے ہم نے سارے سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. اب ہم ریڈی ایگزام کے لیے. ایگزام بھی جلدی؟ جی بہت اچھی تیاری کی ہم نے. اب ہم ایگزام کے لیے ریڈی ہیں. ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اب بات سیاست کے حوالے سے کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر سید مصطفیٰ کمال جو ہیں ان کی طرف سے بھی ایک بڑا بیان آیا ہے. اور حال ہی میں جو سابق صدر ریاست جموں کشمیر و کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر کرن سنگھ ہیں, ان کی طرف سے ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جموں کشمیر میں لوگ اور حکومت کے درمیان جو خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے یہ صرف عوامی نمائندگی ہی دور کر سکتی ہے. اس بیان پر بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ اس کی سراہنا کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کرن سنگھ کا جو بیان ہے وہ اگرچہ تھوڑا لیٹ آیا ہے لیکن بروقت ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان سب سے بڑا جمہوری ملک ہے جس میں جموں کشمیر ہی ایک واحد ایسی یوٹی ہے جہاں پر پچھلے 4 سال سے انتخابات نہیں ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کا یہ مطالبہ ہے کہ جموں کشمیر میں لوگوں کو انتخابات سے محروم نہ رکھا جائے اور نظام جو ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے نظام کو افسر شاہی کے حوالے کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو انتخابات سے محروم نہیں رکھا جانا چاہیے اور یہاں پر جلد از جلد انتخابات ہونے چاہیے. کیا کچھ کہتے ہیں وہ اس حوالے سے, آئیے سنتے ہیں. ہونا اور انتظام افسر شاہی کے حوالے کر دینا, وہ بھی قریب سارے لوگ جو انتظامیہ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں وہ ریاست کے باہر کے ہیں. خود آنریبل گورنر صاحب بھی ریاست سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. تو اس لیے سب سے زیادہ مانگ نیشنل کانفرنس کی ہی ہے کہ عوام کو اس جمہوریت سے محروم رکھا گیا ہے جو سارے ہندوستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. دنیا میں چیمہ گوئیاں دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ٹھیک ہے کرن سنگھ کا کہنا, لیکن مرکزی سرکار جو ہے لا تعلقی دکھاتی آئی ہے اور کسی قسم کی دلچسپی میں نہیں دکھائی دے رہی ہے. پارلیمنٹ کا اجلاس بھی چل رہا ہے کہ ختم ہو گیا ہے, وہاں بھی کوئی ایسی باتیں نہیں ہوئی ہیں. میرے خیال سے یہ الیکشن سے ڈرتے ہیں. ناظرین جہاں نیشنل کانفرنس کے جو سینئر لیڈر ہیں مصطفیٰ کمال, انہوں نے اس بیان کی جس میں کرن سنگھ جو ڈاکٹر کرن سنگھ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جموں کشمیر میں جو لوگ ہیں ان کے اور سرکار کے درمیان جو خلا پیدا ہو رہا ہے وہ صرف
इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इंतखाबात नहीं कराए जा रहे हैं। इस हवाले से आज मुस्तफ़ा कमाल ने भी कहा कि ये बर वक्त उनका बयान आया है और यही हकीकत है, और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही चाहती है कि इंतखाबात किए जाएं और यहाँ पर लोग की नुमाइंदगी होनी चाहिए जो उनकी बात सुन सके। इसके चलते आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी ऑफिस है नवाई सुबह, वहाँ पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यूथ सदर हैं सलमान अली सागर, उनकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो शहर श्रीनगर में श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसके हवाले से सरकार की तनकीद की है, और उन्होंने कहा कि क्या ये प्रोजेक्ट लोगों की फलाह बहबूदी के लिए बनाया जा रहा है या लोगों को जो दरपेश मुश्किलात हैं उनमें मजीद इजाफा किया जाने के लिए किया जा रहा है। उनके कहने के मुताबिक सड़कों को जो है खोदा जा रहा है, उनकी जो कोशादगी है उनको कम किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि शहर को स्मार्ट बनाया जा रहा है। इस हवाले से वो सरकार को तनकीद करते हुए मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। सरकारी फरमान जारी हो गया कि भाई MA रोड और जो मौलाना आज़ाद रोड और इसके जो अलाइड रोड्स है वहाँ स्कूल बसें चलेंगी ही नहीं, तो दैट मीन्स दैट इज मैसिव रिस्क टू चिल्ड्रन। जो बच्चे चलेंगे, छोटे छोटे बच्चे जो चलेंगे, क्या हमारे पास स्कूलों में हीटिंग अरेंजमेंट है जो बच्चे 8 बजे घर से निकलेंगे? नहीं है, सरकारी स्कूल में नहीं है, प्राइवेट स्कूल इस्तेमाल करते हैं नहीं, या इनफैक्ट वेल इक्विप्ड है ही नहीं। कि ये प्रोजेक्ट्स किन के साथ बात करके किए जा रहे हैं? बाहर के 1-2 कंसल्टेंट जिनको आप 10-15 लाख रुपए महीने की तनख्वाह दे रहे हैं, वो आके हमारे श्रीनगर सिटी का फैसला करने जा रहे हैं। वो डिसाइड करें जो 40-50 साल से जो रोड बनी है, जिसपे लोगों की रजामंदी थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने जो रोड एक्सटेंड किए थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें थे, सिविल सोसाइटी का उसमें इंटरवेंशन हुआ करता था। आज की डेट में वो सब चीजें सारी मिसिंग है। कोई किसी को पूछता नहीं है, कोई बात कर नहीं सकता है। अगर कोई बात करता है उसको डर होता है शाम को मुझे ले जाएंगे। भाई ठीक है, आप कंट्रोल रखिए, हम कोई एंटी नेशनल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक्स है, पूरा शहर परेशान है, पूरा शहर पेशेमान है कि ये जो ट्रैफिक कंजेशन है, जो रोडों की बुरी हालत है, आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या होगा। और जो ये एक्सपेंडिचर की बात करूंगा, जो इस पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, आपने पिछले 5 साल में जहलिम बंड को 5 बार उतारा है, वही टाइल उठाए है, वही टाइल लगाए है, वही टाइल उठाए, वही टाइल लगाए है। एक तो पैसा खर्च, एक तो टाइम जाया लोगों का, ऊपर से इस बंड में 2014 में सैलाब आया है और बार बार आप डिग कर रहे हैं इसको, बार बार आप इसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। कल को कुछ मैसिव कुछ हो जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज का? तो मैं हमारे पहले इनिशियली आपको सवाल पूछे, गवर्नर इंतजामिया से हमारी ये इल्तिजा होगी कि आप ये जो ऑफिसर जो है, जिन्होंने अनप्लान्ड तरीके से श्रीनगर सिटी को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है, साइकिल ट्रैक की बात की जा रही है, 12 इंची का 12 mm का उसमें डाला जा रहा है कंक्रीटिंग, जैसे उस पर जहाज या कोई बड़ी गाड़ियां चलानी है, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है शायद अभी। हमें यहाँ और भी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ लोग चावल के लिए परेशान है, यहाँ लोग बिजली के लिए परेशान है, यहाँ लोग घरों के लिए परेशान है, यहाँ लोग नॉर्मल रोड्स के लिए परेशान है। तो स्मार्ट सिटी अगर एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक ही है तो फिर ठीक है, शायद ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के पास ही होगा, लेकिन एलजी साहब को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। वो सीनियर पॉलिटिशियन है, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, यूनियन में मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन कुछ लोग उनको मिससेट कर रहे हैं और हमारी हिस्टोरिकल सिटी को जो है बर्बाद कर रहे हैं। इट इज एट द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, दिस सिटी इज एट द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। और हमारा फर्ज बनता है, अवलीन फर्ज बनता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हम ये बोले कि ये डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ये स्टॉप होनी चाहिए। अजीम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, क्योंकि जेकेपीसीसी के चेयरमैन, जेकेपीसीसी के जो सदर हैं विकार रसूल वानी, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है और उन्होंने सरकार को जो प्रॉपर्टी टैक्स है और इसके साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई है उस पर सरकार को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और कारोबार खत्म होने की वजह से परेशान है। ऐसे वक्त में गवर्नर इंतजामिया व बीजेपी लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगा रही है और इससे इनकी परेशानियों में मजीद इजाफा हो रहा है। वहीं महंगाई 7वें आसमान को छू रही है। उन्होंने कहा कि गैस की कीमत में मजीद 50 रुपए इजाफा करने पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार गैस की कीमत में कमी करे और गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए कर दे और लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज न करे। विकार रसूल वानी इस हवाले से मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं उनकी।
اس وقت ایک سنکٹ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو, اور اس وقت جو گورنر انتظامیہ اور بی جے پی کی سرکار جو ہے اس وقت جو پراپرٹی ٹیکس لوگوں پہ لگا رہی ہے یہ گھاتک ہے, اور لوگ بہت پریشان ہیں اس معاملے میں. دوسرا آپ دیکھیں گے روز مروز ہر دن 2 دن 4 دن کے بعد گیس کا, ڈیزل کا, پیٹرول کا ریٹ بڑھ رہا ہے. آج بھی 50 روپے سرکار نے کسی کو پوچھنے کے بغیر چڑھا دیے. لوگ پریشان ہیں, مہنگائی سے پریشان ہیں, بے روزگاری سے پریشان ہیں, اور اوپر سے اب پراپرٹی ٹیکس بھی وصول کرے گی سرکار. تو کانگریس پارٹی اس کے لیے بہت زبردست خفا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ سرکار یہ جو پراپرٹی ٹیکس کا جو آرڈر ہے اس کو واپس لے اور گیس سلنڈر کے ریٹس کم کر دے. جیسے راجستھان میں ہماری سرکار نے 500 روپے کا گیس سلنڈر کیا, اور جو باقی پیسے ہیں وہ خود سے بھریں, سبسڈی دے رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکار امیڈیٹلی 500 روپے کا گیس سلنڈر کرے. 50 روپے جو چڑھائے ہیں یہ بہت غلط ہے. اور تیسرا جو ہمارے کیجول لیبروں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, 11 روپے سرکار نے ان کو سیلری میں انہانس کیا. مجھے بتاؤ, جب کیجول لیبر ایسی سیلری جب ہم ان کو دے رہے تھے تب 30 یا 40 روپے کی کھانے کے تیل کی بوتل تھی, تب 8 روپے کا آٹا کلو تھا, تب 10 روپے کا چاول کلو تھا, تب ریٹیں بھی ویسی تھی. لیکن اس کے بعد آپ نے 9-10 سال شاشن چلایا, نہ آنگن واڑی کا تنخواہ بڑھایا, نہ کیجول لیبر کو ریگولائز کیا, نہ ڈیلی ویجر کو ریگولائز کیا. الٹا آپ نے لوگ نکال لیے, الٹا آپ لوگوں کو پریشان کر رہے ہو. آج کیجول لیبر بھی سڑکوں پہ, ڈیلی ویجر بھی سڑکوں پہ, رہبر تعلیم بھی سڑکوں پہ, رہبر زراعت بھی سڑکوں پہ, NRHM والے بھی سڑکوں پہ, منریگا والے بھی سڑکوں پہ. لوگ پریشان ہیں. لہذا ان کو ریگولائز کرنے کی ضرورت ہے. ان کو آپ کے 11 روپے نہیں چاہیے. اس کے لیے ہم چاہتے ہیں گورنر انتظامیہ جو ہے جاگ جائے, پراپرٹی ٹیکس کو ختم کرے. ناظرین ادھر سری نگر میں آپ کو بتا دیں کہ ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکر لگنے کے بعد PSO کے جو ہتھیار ہے اس سے حادثاتی طور پر گولی چل جانے سے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول چھا گیا تھا. وسطی کشمیر کے سری نگر ضلع میں آج دوپہر کو ایک تیز رفتار گاڑی سے مبینہ طور پر ٹکرانے کے بعد ایک PSO کا ہتھیار حادثاتی طور پر چل گیا, جس کی تصدیق کرتے ہوئے SSP ٹریفک مظفر احمد شاہ نے بتایا کہ بغیر نمبر پلیٹ کے تیز رفتار گاڑی نے ڈیوٹی پر موجود ٹریفک اہلکار کو اس وقت ٹکر مار کر زخمی کر دیا جب بنا نمبر پلیٹ کی گاڑی کو روکنے کے لیے کہا گیا تھا, جس کے نتیجے میں PSO جو ہے ان کے جو ہتھیار ہے وہ خارج ہو گیا اور اس سے گولی چل گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو PSO تھا وہ زخمی ہو گیا اور انہیں علاج و معالجہ کے لیے اسپتال جو ہے منتقل کیا گیا ہے. وہیں جو SSP ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس حوالے سے بٹمالو پولیس اسٹیشن میں ایک FIR بھی درج کیا گیا ہے اور معاملے کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے. دیکھیں, ٹریفک پولیس سٹی سری نگر ہم ڈفرینٹ وائشنس پہ کام کرتے ہیں. ایک پرٹیکولر چیز میں اگر آپ نے بھی دیکھی ہوگی وہ ہائی سیکورٹی رجسٹریشن پلیٹس پہ ایک اسپیسیفک ڈرائیو ہماری چل رہی ہے پچھلے سال سے. تو ایک پرٹیکولر گاڑی جس پہ نمبر پلیٹ نہیں تھا اس کو روکنے کے لیے بتایا گیا تھا, لیکن جو ڈرائیور ہے وہ روکنے کے بجائے اس نے جو ہے گاڑی تیز رفتاری سے وہاں سے بھگائی. تو آگے ہمارا ایک اور لڑکا کھڑا تھا, اس نے روکنے کی کوشش کی تو اس نے اس بندے کو ہٹ کیا. جیسے بندے کو ہٹ کیا, وہ PSO تھا تو اس کا جو ویپن تھا وہ ایکسیڈنٹلی ڈسچارج ہو گیا. تو جب وہ نیچے گرا زخمی ہو گیا تو اس کے بعد یہ جو ڈرائیور تھا اس نے اپنی گاڑی کو ایک گلی سے لے کے وہاں سے وہ بھاگے, اور وہاں پہ کچھ گاڑیاں جو کھڑی تھیں ان کو بھی نقصان اس نے پہنچا دیا. تو یہ جو لڑکا ہمارا تھا اس کو ہم نے ہاسپٹل لیا ہے. تو اس کے بعد اس میں جو پولیس اسٹیشن کنسرنڈ ہے بٹمالو میں, اس میں ایک پرچہ بھی لگا ہے ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ میں, اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ چل رہی ہے. تو باضابطہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اس بندے کو جس نے یہ جو ایکٹ کیا. ابھی یہ ٹریس نہیں ہو پایا اسے کیونکہ اس میں نمبر پلیٹ نہیں لگا تھا, اسی لیے اس گاڑی کو جو ہے روکنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن ہم شور جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے اس میں اس کو ٹریس کیا جائے گا اور اس کو باضابطہ جو سزا اس کی ہے وہ ملے گی.
श्रीनगर के बाद अब त्राल की बात करती हैं, क्योंकि त्राल में आज इंतजामिया की जानिब से नदवी मुहिम जो है वो चलाई गई और जिसके दौरान कई दीवारें गिराई गई हैं। त्राल में इंतजामिया ने आज ग्रामराज रोड पर नदवी मुहिम शुरू की, जिसमें कई दीवारें गिराई गई। ये मुहिम एडीसी त्राल की हिदायत पर शुरू की गई थी, जो सुबह से जारी रही। ताहम लोगों ने इस मुहिम पर नाराजगी का इजहार किया है और कहा है कि उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, जबकि जमीनें भी उनकी अपनी हैं। दरअसल एडीसी त्राल शबीर अहमद ने बताया है कि ये मुहिम उन लोगों के मुतालबात के बाद शुरू की गई थी जो गामराज गांव की तरफ बेहतर सड़क राबता देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस सड़क के बनने से लोगों को आसानी होगी। कॉलेज मज थोमुत स्टे फुरानोमुत कत फुरानोमुत क्या करुखन करुखन सोरे नफर अत पकन ब्रोट ब्रोट सोरे नफर पत पकन बाकी कह सम गर सोड़ भेड़ कर पन्नस मित्र बसन अगर अस गाछ दी निशान दिए अब दिमो अम बगरी नोट बगरी अंदर नुकसान कोर सोन अपील माजर बे दिमो नई जमीन क्या सड़क दिमो कुछ भी होगा हम मरने के लिए तैयार है दिमो की। इसका एक सब सिक्योरिटी प्रोजेक्ट बना दिया R&B डिपार्टमेंट के थ्रू एंड जिसकी वजह से उन्होंने करीबन 6.5 करोड़ का प्रोजेक्ट DPR बना दिया। हम त्राल गामराज देन दिवर देन अरिगाम बटगुंड है अच्छा करीबन 6-7 किलोमीटर का एक लिंक है। 4-5 विलेज इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लिंक है। एंड इसमें हमें जो है हमें अलॉटमेंट हुई तो हमने कोशिश की इसमें हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दें, बट कुछ लोगों ने फिर कुछ जहमत ऐसे की और फिर कोर्ट में गए एंड फिर उन्हें कुछ स्टे ले आया एंड लेकिन लकीली कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया। तो हमने खासकर हमारे R&B डिपार्टमेंट ने काफ़ी चुस्ती से काम शुरू कर दिया आज से एंड जहाँ जहाँ उनको लग रहा है कि रोड की विड्थ में कोई स्ट्रक्चर आ रहा है, खासकर दीवार मोस्टली आ रहे हैं, तो उनको उन्हें आज डिमोलिश कर दिया एंड कल से एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। ये कहीं पे हमने कोशिश की कि जहाँ हमें रोड विड्थ जो जरूरत पड़ेगी उसी के हिसाब से चले हैं, हो सकता है कहीं कहीं। इधर अनंतनाग पुलिस की जानिब से आज टाउन हॉल अछबल में साइबर क्राइम के हवाले से एक जानकारी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत SDPO अछबल ने की। कैंप में इनके हमरा SHO अछबल भी मौजूद थे और कैंप में मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद समाज में बढ़ते हुए जराइम से किस तरह नौजवानों को दूर रखा जाए और नशे से समाज को किन किन तरीकों से जो है साफ पाक बनाया जा सकता है। और प्रोग्राम में बच्चों ने भी अपने अपने मुकालमात जो हैं वो पढ़े। नाज़रीन आखिर में बात गुलमर्ग की करते हैं, क्योंकि ताज़ा तरीन बर्फबारी के चलते गुलमर्ग में फिर से सयाह जो हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि अगर इसी तरह से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा तो शायद फिर से वहाँ पर जो स्कीइंग कोर्सेज हैं वो शुरू किए जा सकते हैं, जिसके चलते सयाहों में फिर से जो दोबारा जो है रश वो देखा जा सकता है। मेरा नाम रश्मि है, मैं दिल्ली से आई हूँ और मेरी ये फर्स्ट टाइम की ट्रिप है जो कि मैं कश्मीर में आई हूँ। मैंने सुना था कश्मीर के बारे में बहुत और बाकी जगह भी स्नो की जगह पे जैसे मनाली है और जगह भी घूमी हूँ, बट जो स्नो का जो माहौल यहाँ पर है वो उससे कहीं मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर जो बर्फ़ की जो हमने जितनी भी राइड्स वगैरह जो भी की हैं और जो एटमॉस्फेयर हमने यहाँ पे महसूस किया है वो बहुत अमेजिंग है और मैं बार बार यहाँ आना चाहूँगी जब भी स्नो हो या फिर, और मैंने सुना है हरियाली में भी बहुत अच्छा होता है समर्स में भी, तो मेरी नेक्स्ट ट्रिप होगी कि मैं समर्स में यहाँ पे आऊँ और अगर फैमिली के साथ भी आना हो तो इट्स वेरी गुड, तो मैं आना चाहूँगी यहाँ पे और सबको रिकमेंड करूँगी कश्मीर। महकमा मौसमियात की एन पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में अगर आज एक बार फिर मौसम बदल गया और जहां मैदानी इलाकों में बारिश, वही सयाहती मुकाम गुलमर्ग में इस वक्त ताज़ा बर्फबारी हो रही है और ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए यहां पर काफ़ी तादाद में सयाह आ रहे हैं और माना यह भी जाता है कि अगर इसी तरह का मौसम रहा तो गुलमर्ग में सयाहती मुकाम गुलमर्ग के अपर रोड में भी अब जाके जो है स्कीइंग के मजीद कोर्सेज यहाँ पर कराए जाएंगे ताकि सयाहती सीजन जो है वो बरकरार रह सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर।
चलिए नाज़रीन किराम, इस खबर के साथ ही आज के स्पेशल रिपोर्ट के शुमारे का इख्तिताम पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।